آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کرنے والے ہیں جسے کچھ لوگ شیطان کی بائبل کہتے ہیں اور کچھ جدید سیاسی حکمت عملی کی بنیاد۔ بالکل، نکولو میکیاویلی کی دی پرنس۔ 500 سال سے زیادہ پرانی کتاب، لیکن آج بھی اتنی ہی زندہ اور متنازعہ ہے جتنی یہ 15ویں صدی میں تھی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب کوئی فلسفیانہ بحث نہیں ہے، یہ طاقت کا ایک بے رحم، عملی اور ٹھوس ہدایت نامہ ہے۔ مطلب یہ کہ دنیا کیسی ہونی چاہیے؟ اس پر نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اس بارے میں ہے کہ دنیا اصل میں چلتی کیسے ہے، اور اس کے اصول آج بھی سیاست سے لے کر کارپوریٹ بورڈ رومز تک ہر جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مرکزی سوال یہی ہے، کیا میکیاویلی واقعی برائی کا استاد تھا جیسا کہ اس پر الزام ہے، یا پھر وہ ایک حقیقت پسند محب وطن تھا جسے تاریخ نے شاید غلط سمجھا؟ اور ہم اس کتاب کی گہرائی میں اتر کر یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اس کی کھوج لگاتے ہیں۔ تو شروع کرنے کے لیے اس شخص کو سمجھنا بہت ضروری ہے جس نے یہ کتاب لکھی۔ نکولو میکیاویلی تھی، وہاں ایک اعلیٰ سفارتکار تھا۔ بالکل، اس نے بادشاہوں، پوپ اور جرنیلوں کے ساتھ براہ راست گفتگو شنید کی تھی۔ اس نے طاقت کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اسے بنتے، بگڑتے، چھینتے ہوئے۔ لیکن پھر سب کچھ بدل گیا۔ جی ہاں، سیاسی حالات بدلے۔ میدچی خاندان نے فلورنس پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور میکیاویلی کو نہ صرف اس کے عہدے سے ہٹایا گیا بلکہ اس پر تشدد بھی ہوا اور اسے جلاوطن کر دیا گیا۔ تو یہ کتاب اس نے اپنی ناکامی اور بے بسی کے دوران لکھی؟ بالکل، 1513 میں جلاوطنی کے دوران۔ یہ ایک کامیاب شخص کا فلسفہ نہیں بلکہ ایک ہارے ہوئے شخص کی طرف سے طاقت واپس حاصل کرنے کی ترکیب ہے۔ اور اس وقت کا اٹلی بھی وہ کوئی پرامن جگہ تو تھی نہیں؟ بالکل نہیں، وہ سیاسی طور پر بکھرا ہوا تھا۔ چھوٹی چھوٹی ریاستیں آپس میں لڑ رہی تھیں اور فرانس اور اسپین جیسی بڑی طاقتیں اسے ایک بساط کی طرح استعمال کر رہی تھیں۔ ایک میدان جنگ جسے کہتے ہیں۔ بالکل، اٹلی ایک میدان جنگ تھا۔ میکیاویلی یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس کا دل جل رہا تھا۔ تو دی پرنس محض نوکری واپس پانے کی کوشش نہیں تھی، یہ اس افراتفری کا جواب دینے کی ایک کوشش تھی۔ ایک طرح کا ایمرجنسی مینول۔ جی، ایک ایمرجنسی مینول کہ اس انتشار سے ایک مستحکم اور متحد ریاست کیسے بنائی جا سکتی ہے، چاہے اس کے لیے کتنی ہی سخت قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پس منظر بہت اہم ہے۔ اب کتاب کے اندر چلتے ہیں۔ میکیاویلی دو بہت ہی دلچسپ تصورات پیش کرتا ہے، ورچو اور فورتونا۔ جی، اور انہیں سمجھنا بہت بہت ضروری ہے۔ تو جب ہم ورچو کا لفظ سنتے ہیں ہمارے ذہن میں تو نیکی یا کوئی اخلاقی خوبی آتی ہے۔ اور یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ میکیاویلی کے لیے اس کا مطلب بالکل مختلف تھا۔ اس کے نزدیک ورچو کا مطلب ہے مہارت، ہمت، طاقت، ذہانت اور سب سے بڑھ کر حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی صلاحیت۔ مطلب ایک لیڈر کی قابلیت۔ ہاں، یہ ایک لیڈر کی وہ قابلیت ہے جس سے وہ حالات کا رخ موڑ سکتا ہے۔ یہ شطرنج کے اس ماہر کھلاڑی کی طرح ہے جو صرف مہروں کا جواب نہیں دیتا بلکہ کھیل کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتا ہے۔ اچھا، اور فارچونا کیا ہے پھر؟ قسمت؟ ہاں، فارچونا قسمت ہے، موقع ہے، یا وہ غیر متوقع واقعات ہیں جن پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں۔ تو پھر تو انسان بے بس ہو گیا۔ نہیں، یہی تو میکیاویلی کا کمال ہے۔ اس کا ماننا تھا کہ ہماری زندگی کے تقریباً آدھے واقعات فارچونا کے ہاتھ میں ہیں، لیکن باقی آدھے پر ہم اپنی ورچو سے قابو پا سکتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال دی اس نے؟ بہت شاندار مثال دی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فارچونا ایک بکھرے ہوئے دریا کی طرح ہے جو سیلاب آنے پر سب کچھ تباہ کر دیتا ہے، لیکن ایک حکمران جس میں ورچو ہو وہ پرامن وقت میں ہی بند اور نہریں بنا لیتا ہے تاکہ جب سیلاب آئے تو تباہی کم سے کم ہو۔ بالکل، یعنی کامیاب لیڈر قسمت کے بھروسے نہیں بیٹھتا، وہ پہلے سے تیاری کرتا ہے۔ تو یہ قسمت پر رونے کے بجائے قسمت کو اپنے قابو میں کرنے کی بات ہے۔ یہ تو بڑی مثبت سوچ ہے، لیکن یہاں سے بات واقعی خطرناک اور متنازع ہونا شروع ہو جاتی ہے، خاص طور پر جب وہ اخلاقیات کی بات کرتا ہے۔ جی، یہی وہ حصہ ہے جس نے میکیاویلی کو بدنام کیا۔ اس کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ ایک فرد کی ذاتی اخلاقیات اور ایک حکمران کی سیاسی اخلاقیات یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ مطلب جو ایک عام انسان کے لیے اچھا ہے وہ حکمران کے لیے برا ہو سکتا ہے۔
بالکل، جو چیزیں ایک عام انسان کو اچھا بناتی ہیں، جیسے رحم دلی، ایمانداری، سخاوت، وہی چیزیں ایک حکمران کو تباہ کر سکتی ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ ایک حکمران کو ریاست کی بقا کے لیے ضرورت پڑنے پر بے رحم، دھوکے باز اور ظالم بننے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور اسی سلسلے میں اس کا وہ مشہور قول آتا ہے کہ محبت کیے جانے سے بہتر ہے کہ تم سے خوف کھایا جائے۔ یہ سننے میں تو بہت ظالمانہ لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک سرد منطق ہے۔ میکیاولی کہتا ہے کہ محبت ایک کمزور رشتہ ہے جسے لوگ اپنے مفاد کے لیے کسی بھی وقت توڑ سکتے ہیں۔ لیکن خوف؟ سزا کا خوف ایک مستقل چیز ہے جو ہمیشہ کام کرتی ہے، لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ کیا؟ میکیاویلی فوراً کہتا ہے کہ خوف کو نفرت میں کبھی تبدیل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خوف لوگوں کو قابو میں رکھتا ہے، لیکن نفرت وہ بغاوت کو جنم دیتی ہے۔ تو خوف اور نفرت میں لکیر کہاں کھینچی جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے وہ بڑا عملی مشورہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حکمران کو عوام کی جائیداد اور ان کی عورتوں سے ہر حال میں دور رہنا چاہیے۔ ان دو چیزوں پر حملہ شدید اور کبھی نہ ختم ہونے والی نفرت پیدا کرتا ہے۔ واہ، اس کا فارمولا تو یہ ہے کہ عوام آپ سے محبت نہ بھی کریں تو چلے گا، لیکن انہیں آپ سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل۔ یہ بات تو واقعی چونکا دینے والی ہے کہ وہ 500 سال پہلے کہہ رہا تھا کہ ایک لیڈر کو اچھا نظر آنا چاہیے، چاہے وہ حقیقت میں ویسا نہ ہو۔ یہ تو آج کے سوشل میڈیا اور امیج کی سیاست کی بنیاد ہے۔ بالکل، وہ پہلا شخص تھا جس نے سیاست میں حقیقت یعنی ریالٹی اور تاثر یعنی پرسیپشن کے فرق کو اتنی وضاحت سے بیان کیا کہ ہونا ضروری نہیں، نظر آنا ضروری ہے۔ جی، وہ کہتا ہے کہ ایک حکمران کے لیے رحم دل، وفادار اور ایماندار ہونا ضروری نہیں، لیکن ایسا نظر آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ عوام ظاہری شکل سے فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی لیے اس نے لومڑی اور شیر کی علامت استعمال کی۔ ہاں، یہ تو بہت مشہور ہے۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا کہنا تھا کہ حکمران کو صرف شیر کی طرح طاقتور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شیر جال میں پھنس جاتا ہے۔ اسے لومڑی کی طرح چالاک بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ جال کو پہچان سکے اور اس سے بچ سکے۔ مطلب طاقت اور چالاکی دونوں؟ جی، طاقت دشمنوں کو ڈرانے کے لیے اور چالاکی سازشوں سے بچنے کے لیے۔ اسی منطق کے تحت وہ کہتا ہے کہ اگر وعدے نبھانے سے ریاست کو نقصان ہوتا ہے تو حکمران کو انہیں توڑنے میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہچکچانا چاہیے۔ لیکن یہ تو سراسر آمیریت کی ترکیب لگتی ہے۔ کیا ایک ایسا لیڈر جو صرف خوف اور دھوکے پر حکومت کرتا ہے، وہ واقعی طویل عرصے تک کامیاب ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور میکیاویلی اس کا جواب ظلم کی اقسام بتا کر دیتا ہے۔ وہ اچھے استعمال والے ظلم اور برے ظلم میں فرق کرتا ہے۔ اچھا، ظلم بھی اچھا ہو سکتا ہے؟ اس کے نزدیک اچھا ظلم وہ ہے جو ریاست کے استحکام کے لیے ایک ہی بار تیزی سے اور فیصلہ کن طور پر کیا جائے اور پھر اسے دہرایا نہ جائے، جسے سیزر بورجیا نے کیا تھا۔ اور برا ظلم؟ برا ظلم وہ ہے جو چھوٹا ہو لیکن مسلسل جاری رہے، جس سے عوام میں غیر یقینی اور نفرت بڑھتی ہے اور حکمران کی پوزیشن کمزور ہوتی ہے۔ تو اس کا نقطہ یہ ہے کہ اگر سخت فیصلے کرنے ہیں تو ایک ہی بار کرو تاکہ عوام بھول کر آگے بڑھ سکیں، بجائے اس کے کہ روز روز کے چھوٹے ظلم سے ان میں نفرت پیدا ہو۔ تو یہ صرف نظریات نہیں بلکہ ایک عملی ٹول کٹ بھی ہے۔ اسی ٹول کٹ میں وہ فوج اور مشیروں کی بھی بات کرتا ہے۔ جی ہاں، اور فوج پر اس کا موقف بہت واضح اور سخت ہے۔ وہ کرائے کے فوجیوں یعنی مرسنریز سے شدید نفرت کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ یہ فوجی ناقابل اعتبار، لالچی اور بزدل ہوتے ہیں۔ وہ پیسے کے لیے لڑتے ہیں، ریاست سے وفاداری کے لیے نہیں۔ جس دن کوئی زیادہ پیسے دے گا وہ اسے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ریاست کی بنیاد اپنی شہریوں پر مشتمل فوج پر ہونی چاہیے، جو اپنے گھر، اپنے خاندان اور اپنے ملک کے لیے لڑے۔ اس کا مشہور قول ہے، جو شہزادہ فوج کا خیال نہیں رکھتا وہ سب سے پہلے گرتا ہے۔ اور مشیروں کے بارے میں کیا؟ ایک لیڈر کو اکیلے تو حکومت نہیں کرنی ہوتی، لیکن کیا عقلمند مشیروں پر انحصار کرنا ایک حکمران کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتا؟ میکیاویلی اس کا بھی بہت چالاکی سے جواب دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مشیروں کا انتخاب حکمران کی ذہانت کا پہلا امتحان ہے، لیکن وہ چاپلوسوں سے خبردار کرتا ہے۔
जो सिर्फ वही कहते हैं जो बादशाह सुनना चाहता है। بالکل. اس کا حل یہ ہے کہ حکمران کو چند عقلمند مشیروں کو یہ حق دینا چاہیے کہ وہ اسے سچ بتا سکیں، لیکن صرف ان معاملات پر جن پر وہ خود رائے مانگے۔ اور آخر میں فیصلہ ہمیشہ حکمران کا اپنا ہونا چاہیے۔ اس طرح وہ عقلمند بھی نظر آتا ہے کیونکہ وہ مشورہ لیتا ہے، اور طاقتور بھی کیونکہ حتمی فیصلہ اس کا اپنا ہوتا ہے۔ یہ تو باقی ایک مکمل نظام ہے، لیکن کتاب کے آخر میں اس کا لہجہ اچانک بدل جاتا ہے نا؟ وہ ایک سرد، حسابی تجزیہ نگار سے ایک جذباتی محب وطن بن جاتا ہے۔ جی، اور یہ کتاب کا وہ حصہ ہے جو ہمیں اس کے اصل مقصد کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ آخری باب میں وہ اٹلی کی بدحالی پر روتا ہے، وہ غیر ملکی حملہ آوروں کے ہاتھوں اپنے ملک کی تذلیل پر افسوس کرتا ہے، اور ایک نجات دہندہ کو پکارتا ہے۔ جی، ایک ایسے پرنس کو پکارتا ہے جو اٹلی کو ان وحشیوں سے آزاد کرائے اور اسے متحد کرے۔ یہاں آپ کو وہ میکیاویلی نظر آتا ہے جس کا مقصد صرف طاقت کا کھیل سمجھانا نہیں، بلکہ اپنے ملک کو تباہی سے بچانا ہے۔ تو اس سے ہمارے شروع کے سوال کا جواب ملتا ہے، شاید اس کی تمام سخت اور غیر اخلاقی تعلیمات کا مقصد ایک عظیم تر بھلائی تھی، یعنی ایک مستحکم اور آزاد ریاست کا قیام۔ بالکل، اس کا دفاع کرنے والے یہی کہتے ہیں کہ اس نے جو کچھ بھی لکھا وہ افراتفری کے خاتمے کے لیے لکھا۔ اس کے نزدیک سب سے بڑی برائی ریاست کا عدم استحکام تھا، کیونکہ اس میں ہزاروں بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں۔ تو اس بڑی برائی کو روکنے کے لیے چھوٹی برائیاں جائز تھیں؟ اس کی نظر میں ہاں۔ تو 500 سال بعد اس کی میراث کیا ہے؟ میکیاویلین کا لفظ آج بھی دھوکہ دہی اور بے رحمی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جی، یہ اس کی منفی میراث ہے۔ مشہور جملہ مقصد ذرائع کو جائز قرار دیتا ہے ہمیشہ اس سے جوڑا جاتا ہے، حالانکہ اس نے یہ الفاظ کبھی استعمال نہیں کیے۔ لیکن اس کی کوئی مثبت میراث بھی تو ہوگی؟ بالکل، اس کی مثبت میراث یہ ہے کہ اس نے جدید سیاسی سائنس کی بنیاد رکھی۔ اس نے پہلی بار سیاست کو مذہب اور روایتی اخلاقیات سے الگ کر کے ایک آزاد شعبے کے طور پر دیکھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ طاقت کے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اس کتاب سے آج کا لیڈر کیا سیکھ سکتا ہے؟ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ قیادت صرف اچھے ارادوں کا نام نہیں، یہ سخت فیصلوں، انسانی فطرت کی گہری سمجھ اور بعض اوقات غیر آرام دہ سمجھوتوں کا نام ہے۔ مطلب یہ آج بھی ہو رہا ہے؟ ہر جگہ ہو رہا ہے۔ جب ایک ٹیکنالوجی کمپنی کا سی ای او مارکیٹ پر قبضہ کرنے کے لیے ایک چھوٹی حریف کمپنی کو کچل دیتا ہے، تو وہ اپنی کمپنی کی بقا کے عظیم تر مقصد کے لیے میکیاولی کی حکمت عملی ہی استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ آج کی گفتگو سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ میکیاولی کے نزدیک سیاست اور اخلاقیات دو الگ الگ دنیایں ہیں جن کے اصول بھی الگ ہیں۔ جی، اس نے حقیقت پسندی کو نظریات پر ترجیح دی کیونکہ اس نے انسانی فطرت کو خود غرض اور ناقابل اعتبار پایا۔ اس کا بنیادی پیغام یہی تھا کہ ریاست کی بقا سب سے مقدم ہے، اور اس مقصد کے لیے کیے گئے اقدامات کو عام اخلاقیات کے پیمانے پر نہیں پرکھا جا سکتا۔ بالکل، چاہے کوئی اس سے اتفاق کرے یا اختلاف، دی پرنس آج بھی متعلقہ ہے، کیونکہ طاقت کا کھیل، چاہے وہ حکومتوں کے درمیان ہو یا کارپوریشنز کے اندر، آج بھی انہی بے رحم اصولوں پر کھیلا جاتا ہے۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ، میکیاولی نے تو یہ سب ایک شہزادے کے لیے لکھا تھا جو ایک ریاست کو انتشار سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ذرا سوچیں، کیا آج کی اس ہائپر کمپیٹیٹو دنیا میں ہم سب اپنے اپنے کیریئر میں، اپنے سماجی حلقوں میں تھوڑے تھوڑے میکیاولی نہیں بن گئے ہیں، جہاں اپنی ذاتی بقا اور کامیابی کے لیے ہم بھی اکثر اچھا نظر آنے اور ضرورت پڑنے پر سخت ہونے کے اصول اپناتے ہیں، چاہے ہمیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو؟